اچھا، اب قرآن مجید میں بھی 2-3 مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یہاں بھی وہی ذکر ہے کہ انہ لعلم للساعۃ، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اب وہ نشانی کیا ہے کہ قیامت سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ یہودی جو ہیں وہ اس دنیا میں ظلم و ستم کی ایک انتہا کر لیں۔ ایک تو نا یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے کہ جو اب اس جنگ کے اندر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا پر یہودیوں کا ظلم جو ہے سیاسی طور پر اور معاشی طور پر کہ وہ ساری دنیا کا بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے خون چوس رہے ہیں، اور سیاست میں امریکہ کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے کہ کوئی انہیں زیر نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے یہ جو جنگوں کا سلسلہ اگر ابھی آگے بڑھ گیا تو پھر ایک بڑی جنگ کی شکل یہ اختیار کر لے گا۔ بائبل جو ہے نا، ایک تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ اور ان کے حواریوں کے کچھ مکاشفات پر مشتمل ہے۔ 4 بائبلز ہیں اس کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں جان، ان کے مکاشفات ہیں، ریویلیشنز آف جان۔ ان میں ایک ریویلیشن جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں سے ایک درندہ برآمد ہوگا اور اس کے اوپر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی، اور اس فاحشہ عورت کے ساتھ سارے بادشاہوں نے جو ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہوں گے۔ محترم ڈاکٹر سارم صاحب اس کی انٹرپریٹیشن یہ کیا کرتے تھے کہ یہ درندہ جو ہے یہ امریکہ ہے، اور اس کے اوپر جو سوار ہے فاحشہ عورت وہ اسرائیل ہے، اور سارے جو مسلمان بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، صدر وزیر اعظم، اس کے ناجائز تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھ لیں، کوئی مسلمان بادشاہ، کوئی مسلمان حکمران جو ہے وہ اس کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ آگے بڑھ گیا یا اس دفعہ ایک دب جائے، پھر کوئی نیا سلسلہ ہوگا کیا کہ مسلمانوں کو بہت سیٹ بیک پہنچے گا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ ہزاروں میل سفر کرے گا اور اس کو سوائے لاشوں کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی تھوڑی تھوڑی تصویر یعنی چند میل والی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہزاروں میل سفر کرے وہ تو ایک عالمگیر جنگ جو ہے وہ ہوگی، اور اس کا جو علاقہ ہوگا وہ مڈل ایسٹی ہوگا۔ یہ پچھلی 2 جنگوں سے ویسٹ نے سبق سیکھ لیا کہ ہم اپنا نقصان کیوں کریں، ہم یہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہیں ان کا نقصان کریں، وہ ہوگا۔ اب مسلمان انتہائی پریشان ہوں گے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مہدی جو ہیں یہ 2 ہیں۔ ایک اہل سنت کا مہدی ہے جس کا ظہور جو ہے یہ خانہ کعبہ سے ہوگا، اور ایک شیعوں کا مہدی ہے جس کا ظہور ایران سے ہوگا۔ اچھا، اور اصفہان جو ہے علاقہ ایران کا، وہی سے ظہور ہوگا المسیح الدجال کا بھی۔ یہ المسیح الدجال کون ہے؟ جھوٹا مسیح۔ ادھر سے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضرت مہدی پر امت متفق ہو جائے گی اور ان کو اپنا مسلم لیڈر مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور اس کی قیادت، ان کی قیادت میں جب مسلمان لڑیں گے تو مسلمانوں کو فتوحات ہوں گی۔ لیکن جو ہی مہدی آ جائیں گے تو اس کا سد باب کرنے کے لیے یہودیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ المسیح کے معنی ہے نجات دہندہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹا مسیح کہا ہے، یہ المسیح الدجال ہے۔ تو یہودی یعنی ویسٹ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہوگا، اور حضرت مہدی کو بہت سیٹ بیک پہنچے گا، اور وہ ریٹریٹ کرتے 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 وہ شام میں چلے جائیں گے، اور وہاں پر فجر کی نماز کے وقت اذان ہو جائے گی، تکبیر ہو جائے گی، اور نماز جو ہے وہ شروع ہونے والی ہوگی کہ
اس کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا. تو حضرت مہدی جو ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ یا ابن مریم صلی بنا، اے مریم کے بیٹے آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آؤں گا. تو مسلمان بھی انہیں پہچان لیں گے اور عیسائی بھی انہیں پہچان لیں گے، اور ان کے کہنے پر وہ سب کے سب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. یہ کہ عیسائی یعنی ان کے دو قصور ہیں، ایک تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو مان رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ شرک جو کر رہے ہیں. تو ان کے کہنے پر وہ سور بھی قتل کریں گے، حدیث کے الفاظ یعنی سور کھانا چھوڑ دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، وہ جو عقیدہ مانتے تھے کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا ہے اس کا بھی انکار کریں گے اور زندہ اپنے سامنے پائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امت مسلمہ کی قیادت سنبھالیں گے جب ان کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے اور عیسائی بھی ہوں گے. پھر وہ جو اس وقت وہ جو ایکسپلائٹنگ کمیونٹی ہے دنیا کی، اس کو پھر وہ ڈھیر کریں گے اپنی اسی طاقت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزانہ طاقت عطا کی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے کہ جدھر وہ نظر دوڑائیں گے ان کے دشمن پگھلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن ان کا وہ ایک پتھر کے پیچھے ہوگا تو پتھر بھی بول پڑے گا کہ اے ابن مریم تمہارا ایک دشمن میرے پیچھے ہے. سے ایک درخت ہوگا کہ جو ان کو پناہ دے گا. تو اب یہ سارا کا سارا جو سین ہے میں بھی کہ یہ اب اسی کی سٹیج سیٹ ہو رہی ہے یا ایک دفعہ پھر یہ کام ٹھنڈا ہو جائے اور پھر نئے سرے سے کوئی محاذ جو ہے کھلے. لیکن ہمیں جو اصل کام ہے کہ ہمیں ان دا لانگ رن جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی ہمارا دین ہمیں کیا گائیڈنس دیتا ہے اور کس طرح ہمیں معاملات کو سمجھنا ہے.